کر لیتے ہیں۔ والدین سے بھی غلطی ہو سکتی، انسان ہے، بعد میں وہ بھی پچھتاتے ہیں کہ ہم نے غلط کر دیا، تب سوچا تھا کہ شاید پھر رشتہ ہو جائے گا، پھر کوئی بیوی مل جائے گی، عورتوں کا کیا ہے، پاؤں کا جوتا ہے، یہ ہے وہ ہے، جہالت والی باتیں۔ لیکن حضرت صاحب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کی کسی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کی جائے، اور بیگم نعمت ہے، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کی ناقدری کی جائے تو اللہ کیا فرماتے ہیں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ناقدری کرو گے تو عذاب دوں گا، اور اگر شکر کرو گے تو اور دوں گا۔ ایک بیگم اللہ نے دی ہے، اس کی قدر کریں، اس نعمت پر اللہ کا شکر کریں، اللہ اور دے گا، دوسری دے گا، تیسری دے گا، چوتھی دے گا، یا اس کو اچھا کر دے گا، اس کے اندر اللہ اور خوبیاں ڈال دے گا اگر آپ دوسری تیسری نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ بیگم نعمت ہے، اللہ کے نبی نے بیگم کو نعمت بھی کہا اور نعمت سے بڑھ کے کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں نا کہ دنیا کے خزانوں میں سے سب سے بہترین خزانہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا بتائیں حضرت جی، سب سے بہترین خزانہ کون سا ہے؟ فرمایا المرأۃ الصالحہ، بہترین خزانہ وہ نیک عورت ہے۔ نیک عورت کو اللہ کے نبی نے خزانہ کہا ہے، نعمت کہا ہے، تو اس نعمت کی قدر کریں۔ اس وجہ سے جذبات کے اندر آ کے کہ میری والدہ نے یہ کہہ دیا، یا میری جناب والد صاحب نے یہ کہہ دیا، پھپھو نے یہ کہہ دیا، خالہ نے یہ کہہ دیا، میری بہن اور بھائی نے یہ کہہ دیا، تو بیوی کو طلاق، تو حضرت صاحب یہ ناقدری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ میرے والد نے منع کیا ہو حج تمتع سے اور اللہ کے نبی نے کیا ہو تو میں اپنے والد کی بات نہیں لوں گا، ڈنکے کی چوٹ میں مخالفت کر دوں اور کہوں گا کہ بات وہی ہے جو اللہ کے رسول کی بات ہے، کیونکہ حق وہی، اور اللہ کے نبی کی بات کو ہی فوقیت اور اہمیت ہوگی۔